آج جو کہانی آپ سننے جا رہے ہیں یہ ایمان کی سب سے حیرت انگیز مثالوں میں سے ایک ہے۔ یہ کہانی ہے ایسے شخص کی جو صبح تک مسلمان بھی نہیں تھا اور شام تک جنتی بن چکا تھا۔ نہ اس نے ایک بھی فرض نماز پڑھی، نہ اس نے رمضان دیکھا، نہ اس نے زکوٰۃ دی اور نہ اس نے حج کیا، لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ جنتی ہے۔ لیکن کیسے؟ چلیے وقت کو تھوڑا پیچھے لے چلتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ غزوہ احد کا دن تھا اور پورے مدینہ شہر کا ماحول ٹینشن سے بھرا ہوا تھا۔ دشمن اپنی پوری طاقت کے ساتھ آ چکے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو تیار کر رہے تھے۔ ہر طرف جذبہ، خوف، یقین اور دعا تھی۔ لیکن اس وقت وہاں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام تھا اسیرم۔ ان کا اصل نام عمر ابن ثابت تھا اور وہ اسلام قبول نہیں کرتے تھے۔ کچھ روایت میں آتا ہے کہ ان کا اسلام سے دل کلیئر نہیں تھا۔ وہ دوسرے انسانوں کی طرح آبزرو کرتے تھے اور لوگوں کو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے دیکھتے بھی تھے، لیکن ایمان ان کے دل تک نہیں پہنچ پا رہا تھا اور کئی عرصے تک ایسے ہی چلتا رہا۔ اور فائنلی وہ دن آیا غزوہ احد کا۔ سارے مدینہ کے لوگ جنگ کے لیے نکل رہے تھے، تلواریں چمک رہی تھی، مائیں اپنے بیٹوں کو دعائیں دے رہی تھی اور وہیں پر اسیرم کھڑے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ سب کہاں جا رہے ہیں اور کس لیے جا رہے ہیں، اور اسی مجمع میں سے کسی نے جواب دیا کہ یہ سب اللہ کے دین کے لیے جا رہے ہیں۔ وہ لفظ اللہ کے لیے جا کر سیدھا ان کے دل پر جا لگا۔ لہٰذا یہ بات تو آپ سب جانتے ہیں کہ کبھی کبھی ایک لمحہ انسان کی پوری زندگی بدل دیتا ہے۔ اس لمحے میں اسیرم کے دل کا پردہ اٹھ گیا اور فوراً انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ انہوں نے اسی وقت ایمان قبول کر لیا اور مسلمان ہو گئے۔ نہ کسی مجلس کا انتظار، بس اس وقت ان کے پاس تھا سچا ایمان۔ لہٰذا پھر انہوں نے کیا کیا؟ کیا گھر واپس چلے گئے؟ کیا کہا تھوڑا وقت دو، نماز سیکھ لوں پھر آؤں گا؟ نہیں، سیدھا تلوار اٹھائی اور میدان احد کی طرف نکل پڑے۔ سوچئے، صبح تک وہ اسلام کا حصہ نہیں تھے اور اب اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے جان دینے جا رہے تھے۔ لہٰذا میدان میں جنگ شروع ہوئی اور ہر طرف آواز تکبیر لگائی گئی، تلواروں کی ٹکراہٹ ہوئی اور چاروں طرف گرد و غبار پھیل گیا۔ اور اسی جنگ میں اسیرم پوری ہمت سے لڑے۔ وہ نئے مسلمان تھے لیکن ان کا جذبہ پرانے صحابی جیسا تھا۔ اب اسیرم پوری ہمت سے جنگ میں لڑ رہے تھے اور پھر ایک وقت آیا کہ وہ سخت زخمی ہو گئے اور زمین پر گر گئے۔ لہٰذا جنگ ختم ہونے کے بعد صحابہ اکرام زخمیوں کو دیکھ رہے تھے اور دیکھتے دیکھتے انہوں نے اسیرم کو وہاں دیکھا اور سارے صحابہ حیران ہو گئے اور پوچھنے لگے اسیرم یہاں کیسے آیا اور کیوں آیا؟ چنانچہ صحابہ اکرام نے اسیرم سے پوچھا تم یہاں کس لیے آئے تھے، اپنی قوم کی طرف سے یا اللہ تعالیٰ کے لیے؟ زخمی انسان کبھی جھوٹ نہیں بولتا کیونکہ اس کے سامنے موت ہوتی ہے، اور اسیرم کے سامنے بھی موت تھی۔ تو اسیرم نے ہلکی سی آواز میں کہا بل للہ ولرسول، میں یہاں اللہ اور اس کے رسول کے لیے آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ کہنے کی دیر تھی کہ ان کی روح اس دنیا فانی سے کوچ کر گئی۔ اب آپ سوچیں، انہوں نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی اپنی پوری زندگی میں، ایک بھی روزہ نہیں رکھا، لیکن جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسیرم جنت کے لوگوں میں سے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات سن کر صحابہ حیران ہو گئے، کیسے وہ آدمی جو ایک بھی نماز نہ پڑھے وہ جنتی ہو سکتا ہے؟ لیکن آف کورس اس کا جواب سمپل ہے، اللہ تعالیٰ اعمال کے نمبرز نہیں، دل کی سچائی کو دیکھتے ہیں۔ اور اسیرم نے ڈیلے نہیں کیا، انہوں نے یہ نہیں کیا کہ ابھی جوان ہوں، ریٹائرمنٹ کے بعد دین کو پکڑوں گا، تھوڑا اور انجوائے کر لیتا ہوں، بلکہ انہوں نے حق کو پہچانا اور فوراً قبول کر لیا۔
ان کا ارادہ صاف تھا، اسی لیے ان کا قدم سیدھا اللہ تعالیٰ کے لیے اٹھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ لہٰذا اس کہانی کا سب سے بڑا درس کیا ہے؟ کبھی بھی دیر مت کرو جب دل کو سچ نظر آ جائے۔ اور کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے؟ کل سے نماز، کل سے توبہ، کل سے حجاب، کل سے چینج۔ لیکن کسی نے کل کا وعدہ نہیں کیا، اور اسی لیے اسارم نے آج کو چوز کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کا آج قبول کر لیا۔ یہ کہانی یہ نہیں سکھاتی کہ نماز ضروری نہیں، بلکہ یہ کہانی یہ سکھاتی ہے کہ اگر ایمان سچا ہو تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ انسانی حساب سے الگ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں اور دلوں کا حال جانتے ہیں۔ آج اگر آپ سوچ رہے ہو کہ میں بہت گنہگار ہوں، میں لیٹ ہو گیا، اب کیا فائدہ، تو اسارم کی کہانی کو یاد کرو۔ صبح تک وہ مسلم نہیں تھے اور شام تک جنتی ہو گئے۔ چنانچہ زندگی کا سب سے بڑا رسک کیا ہے؟ حق کو پہچان کر بھی ڈیلے کرنا۔ اگر دل میں سچ آ جائے تو فوراً رسپونڈ کرو، کیونکہ پتہ نہیں کل ملے یا نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سچا ایمان دے، ڈیلے سے بچائیں اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کریں جو دل سے اس کے لیے جیتے اور مرتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔